بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قسط نمبر 18 حاضر خدمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں حضرت ابو بکر کے علاوہ جن لوگوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ اسلام قبول کیا ان کے نام سعد بن ابی وقاص، عثمان بن عفان، زبیر بن عوام اور عبد الرحمن بن عوف تھے۔ اب تک جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ سب قریش کے معزز گھرانوں سے تھے۔ قریش میں ان لوگوں کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کے بعد اسلام لانے والے عبداللہ بن مسعود تھے، جن کو اسلام کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر نے مل کر دی۔ ابن مسعود کا تعلق قریش کے ملازم طبقے سے تھا۔ ابھی تک جتنے لوگ ایمان لائے تھے وہ سب کے سب عمرہ میں سے تھے، لیکن ابن مسعود قریش کے سردار عقبہ ابن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرا رہا تھا کہ میرے پاس 2 لوگ آئے اور پوچھا کیا پینے کے لیے دودھ مل سکتا ہے؟ تو میں نے کہا جی، لیکن یہ میری بکریاں نہیں ہیں۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نے کہا کوئی ایسی بکری جو دودھ نہ دیتی ہو؟ تو میں نے ایک بکری کی طرف اشارہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا تو دودھ اتر آیا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پیا، حضرت ابو بکر کو بھی پلایا اور مجھے بھی۔ اس کے بعد بکری کے تھنوں کو کہا واپس سکڑ جا، تو وہ پہلی سی حالت میں واپس آ گئی۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی۔ اس طرح حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ چھٹے انسان تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے علاوہ جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ یہ تھا کہ آپ نے قرآن کی 70 سورتیں براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر یاد کی تھی۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اب جن لوگوں نے اسلام کو فوراً قبول کر لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص مقام عطا کیا، کیونکہ یہ سب چنے ہوئے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 272، انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا تیرے ذمہ نہیں، بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اس کے بعد جس طبقے نے اسلام قبول کیا اس میں زیادہ تر لوگ غلام تھے، اور اس طبقے میں بہت سے لوگ شامل تھے، جن میں سب سے زیادہ جانے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہیں مؤذن رسول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ خباب ابن ارد رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت یاسر ان کی زوجہ سمیہ اور بیٹا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ حضرت بلال حبشی بن رباح رضی اللہ جو کہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، جو مکہ کے بہت امیر لوگوں میں شمار ہوتا تھا، جب اسے پتہ لگا کہ بلال نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس کے لیے بات بہت شرمندگی کا باعث تھی کہ ایک غلام کی اتنی جرت کہ وہ اپنے مالک سے دھوکہ کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اپنائے۔ پہلے تو اس نے آپ کا کھانا پینا بند کیا، بچوں کو آپ کے پیچھے پتھر دے کر بھگایا گیا، جب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اس نے آپ کو لوہے کی زرہ پہنا کر تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیا اور صرف اس بات پر اصرار کرنے لگا کہ صرف ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا انکار کر دو، لیکن آپ کے منہ سے صرف احد احد جاری تھا۔ یہ سب دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو آزاد کرا لیا اور یہ بھی کہا کہ اگر اس کو آزاد کرانے کے لیے مجھے پوری دولت بھی دینی پڑتی تو دیتا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیرت نبی کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کا ذکر کرنا اور ان کی مشکلات کو بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جو پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، اس پیغام کو قبول کرنے کے بعد آزمائش ضروری تھی، اور ان آزمائشوں پہ کیسے صبر کیا، کیسے استقامت دکھائی، یہ سب ہم اصحاب کی زندگی سے بھی سیکھتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا اثر تھا کہ صحابہ کرام ہر قسم کا ظلم برداشت کر رہے تھے۔ اس کے بعد خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان پہ اس قدر ظلم کیے گئے کہ آپ کو آگ کے شعلوں پر لٹایا گیا، یہاں تک کہ آگ جسم کی چربی پگھلنے کی وجہ سے بجھ گئی۔ خباب بن ارد یہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں لوہار کا کام کرتا تھا۔ آج بن وائل نے میری کچھ رقم دینی تھی۔ جب میں نے رقم کا تقاضا کیا تو اس نے کہا میں تب رقم دوں گا اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے پھر جاؤ اور انہیں کافر کہو۔ خباب بن ارد فرماتے ہیں کہ میں نے انکار کر دیا
اور کہا کہ اگر تم دوبارہ بھی زندہ ہو جاؤ تو بھی میں کبھی نہیں کہوں گا۔ اس کے بعد عاص بن وائل کہنے لگا کہ اچھا میں دوبارہ بھی زندہ ہوں گا تب تم میرا مال اور دولت اور اولاد پھر مجھے مل جائے گا، تم ایسا کرنا تب لے لینا مجھ سے، اور تمسخر اڑانے لگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات نازل فرمائی جو کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 77 سے 80 تک کی ہیں کہ تو نے اسے بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہا کہ مجھے تو مال اور اولاد ضرور ہی دی جائے گی، کیا وہ غیب پر مطلع ہے؟ یہ اللہ کا کوئی وعدہ لے چکا ہے، ہرگز نہیں، یہ جو بھی کہہ رہا ہے ہم اسے ضرور لکھ لیں گے اور اس کے لیے عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے۔ یہ جن چیزوں کو کہہ رہا ہے اسے ہم اس کے بعد لے لیں گے، اور یہ تو بالکل اکیلا ہی ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ آل یاسر جن میں یاسر، سمیہ اور ان کا بیٹا عمار شامل ہیں، یہ لوگ غلام نہیں تھے لیکن غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھیں اور ابو حذیفہ ابن مغیرہ کی آزاد کردہ لونڈی تھیں۔ آل یاسر ان 7 لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے سب سے پہلے اپنے اسلام لانے کا اعلان کیا۔ ان 7 لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر، یاسر، سمیہ، عمار، بلال، صہیب اور مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا ابو طالب کی حمایت حاصل تھی، اس لیے وہ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے۔ ابو بکر بھی مکہ کے معزز خاندانوں سے تھے، اس لیے آپ بھی قریش کی اذیتوں سے محفوظ رہے، لیکن باقی لوگوں کو قریش نے تکالیف پہنچائی۔ آل یاسر کو دھوپ میں کھڑا کر دیتے، پانی اور کھانا نہ دیتے۔ اس کے علاوہ ابو جہل جو کہ بنو مخزوم قبیلے سے تھا، اس نے حضرت سمیہ کی شرمگاہ پر برچھا مار کر آپ کو شہید کر دیا۔ اس طرح آپ اسلام کی پہلی شہیدہ ہوئیں۔ اس کے بعد آپ کے شوہر یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا، لیکن ابن اسحاق، بخاری، مسلم میں ان کی شہادت کا قصہ درج نہیں، اس لیے بیان نہیں کر رہے۔ اس کے بعد عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے سامنے ماں باپ کو شہید کیا گیا اور آپ کو اس قدر اذیت دی گئی کہ ان کے منہ سے نکل گیا جو کفار کہلوانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد آپ روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، مجھے جب تک نہ چھوڑا گیا جب تک میں نے آپ کو برا اور ان کے معبودوں کو اچھا نہ کہہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے پوچھا کہ دل کی حالت کیا ہے؟ تو کہنے لگے وہ ایمان پر ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، سورہ نحل کی آیت نمبر 106۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے بجز اس کے کہ جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اسلام میں آزمائش ہے اور جو صبر کر گیا اس نے پا لیا اللہ تعالیٰ کی رضا کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، آمین۔ باقی کی تفصیلات اگلی ویڈیو میں پیش کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔